بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اگر کسی پر احسان کیا جائے تو وہ رائیگاں نہیں جاتا، اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک لڑکی گھنے جنگل میں ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، جیسے ہر بوند اس کے دل کا درد بیان کر رہی ہو۔ وہ یوں ہی نہیں رو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، کچھ ایسا جو شاید کبھی جڑ نہ سکے گا۔ تبھی جھاڑیوں سے ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ عالیہ نے سر اٹھایا اور دیکھا ایک سانپ اس کی طرف آ رہا ہے۔ عالیہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی، وہ اٹھ کر بھاگنے ہی والی تھی، تبھی عالیہ کو ایک انسانی آواز آئی، لڑکی ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے اپنے پلو میں چھپا لو۔ ایک سپیرا میرا پیچھا کر رہا ہے، اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو میری جان لے لے گا۔ عالیہ حیران رہ گئی، بولنے والا سانپ، یہ تو کسی کہانی جیسا تھا۔ لیکن جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو ایک سپیرا بوڑھا آدمی عالیہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سانپ کو اٹھایا اور اپنے پلو میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر میں سپیرا ہانفتے ہوئے آیا اس کے سامنے اور بولا، ارے لڑکی، کیا تو نے ادھر کوئی سانپ بھاگتے دیکھا؟ عالیہ نے گھبراتے ہوئے سر ہلایا، نہیں، میں نے تو کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ سپیرا بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ جب کچھ وقت اور گزرا، وہ بوڑھا سپیرا وہاں سے چلا گیا تو اس نے پلو کے اندر سے سانپ باہر نکالا اور بولا، دیکھو تم نے میری جان بچائی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ لیکن تم اکیلی کیوں ہو اور وہ بھی اس حالت میں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بولنے لگی کہ میں کیا بتاؤں تمہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو عالیہ کی آنکھوں میں ساتھ ہی آنسو بھر آئے، کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ میں نے اپنی ہی زندگی برباد کر دی، اپنی خوشیوں کا دروازہ خود بند کر دیا، اب اس جنگل میں بس خود کو سزا دے رہی ہوں۔ سانپ نے دھیرے سے کہا کہ ہوا کیا تھا، بتاؤ مجھے۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، میں حد سے زیادہ بگڑ گئی، اپنی کرتی اور میرے والدین میری ہر فرمائش پوری کرتے، اسی طرح میں بڑی ہو گئی اور گاؤں میں گھومتی پھرتی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر ایک گھر میں مشین کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ میں اب روز اپنی دوست کے گھر جاتی اور اسے ساتھ لے کر اپنے کام پر چلی جاتی۔ میں نے دیکھا کہ راستے میں روز ایک لڑکا نظر آیا کرتا ہے، پہلے اس کی طرف میں نے توجہ نہ دی، پھر ہر روز وہ وہیں کھڑا رہتا اور دھیرے دھیرے اس کی موجودگی مجھے محسوس ہونے لگی۔ بس وہ کھڑا رہتا، نہ کچھ کہتا نہ پاس آتا، لیکن جب میں وہاں سے گزرتی وہ مجھے بس دیکھتا اور مسکرا دیتا، اور جانے کیوں مجھے اس کا دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ اگر کسی دن وہ مجھے نظر نہ آتا تو مجھے بے چینی شروع ہو جاتی کہ آج وہ نظر کیوں نہیں آیا۔ اسی دن گزرنے لگے۔ ایک دن اس لڑکے نے ہمت کر کے میرے راستہ پکڑا اور پھر مجھے کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کروں گا، میں ایک وکیل کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے مجھے اپنی ذات کے بارے میں بتایا اور شادی کی بات کی تو میرے دل کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ وہ دیکھنے میں اتنا پیارا تھا اور اس کی باتیں جو تھی وہ مجھے سچ لگنے لگی۔ میں کچھ انکار نہ کر سکی اور اسے کہا کہ تم اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دو، میرے بابا منع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دو، مجھے یقین ہے کہ میرے باپ انکار نہیں کرے گا۔ اس دن ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید یہی پیار ہے، وہ احساس جو دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ پہلی بار میں کسی سے سچ میں محبت کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دن بیتے تھے کہ ایک دوپہر اچانک اس لڑکے کے ماں باپ ہمارے گھر آ پہنچے کہ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو چاہتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی بھی ہمارے بیٹے کو پسند کرتی ہے، جب وہ راضی ہیں تو ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر عالیہ کے والدین ایک دم سن رہ گئے، جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ انہیں تو اپنی بیٹی کے اس لڑکے کے ساتھ تعلقات کی بھنک تک نہ تھی۔ شام کو انہوں نے عالیہ کو بلایا، بیٹی کیا یہ سچ بات ہے؟ عالیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، ہاں ابو، وہ لڑکا خالد ہے، اس نے مجھ سے کچھ دن پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، میں اسے چاہتی ہوں اور آپ بھی اس کا رشتہ منظور کر لیجئے۔ مگر عالیہ کے والد کے چہرے پر جو سختی تھی وہ کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے کہا، وہ لڑکا اب آ رہا ہے تو وہ شرابی ہے، جواری ہے، ہم
ने इसे कई बार बाजार में झगड़ते देखा है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। माँ ने भी आंसुओं से भरी आवाज़ में कहा, बेटी हम तुम्हें ऐसे लड़के के हवाले कैसे कर दें, तू हमारी इज्जत है। लेकिन आलिया उस वक्त मोहब्बत के नशे में थी। उसने रोते हुए कहा, खालिद वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, वो मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। माँ बाप ने सर हिलाए, नहीं ये रिश्ता कभी नहीं होगा। उस रात आलिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके आंसू बहते रहे, वो दीवारों से बातें करती रही। उसके लिए खालिद सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो इसका ख्वाब बन चुका था और वो सब कुछ जो उसने अपनी ज़िंदगी में चाहा था। कुछ दिन बाद जब वो खालिद से मिली तो आंखों में आंसू और होठों पर सवाल था। खालिद ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराकर बोला, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम भाग चलते हैं। मैंने कहा कि हम ऐसा कैसे कर लें, बाद में कैसे ज़िंदगी में हम सबका सामना करेंगे। तो वो कहने लगा कि हम सबको मना लेंगे। वो पल, वो एक फ़ैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गया। उस रात आलिया ने अपने घर की चौखट पार की, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शहर पहुंचकर उन्होंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। दीवारों पर पुराना पेड़ था, मगर उनके दिलों में नई दुनिया बस चुकी थी। आलिया को लगा बस अब सब ठीक होगा। रोज़ कहती कि अब क्या क्या होगा। खालिद हंसकर कहता, हाँ कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में खालिद बहुत बदल चुका था। वो उसे फूल लाकर देता, बाजार घुमाने ले जाता, रानी बनाकर रखने के वादे करता, मगर कुछ ही हफ्तों बाद असलियत सामने आने लगी। एक शाम उसने बाजार जाकर देखा, खालिद दोस्तों के साथ बैठा था, नशे में धुत हंस रहा था। वो चौंक गई। खालिद ये क्या कर रहे हो, तुमने क्या पी लिया है? खालिद ने हंसते हुए बोतल सामने रख दिया। अरे इतना भी क्या हुआ, थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ। आलिया के अंदर की सारी उम्मीदें एक साथ टूट पड़ी कि मेरे वालिद वाकई सच कहते थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने कहा था तुम नशा नहीं करते, तुम झूठे हो। खालिद का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसे धक्का दे दिया कि तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो। उस रात आलिया ने पहली बार जान लिया कि मोहब्बत वाकई अंधी होती है और फिर ज़िंदगी में वो मोहब्बत इधर उधर देखना बंद कर देती है। अब तो उसने उसको अपने घर में बंद कर दिया था। उस कमरे में खालिद के गुस्से और इसकी मार झेल कर आलिया ऐसा सुन्न हो गई जैसे ज़मीन इसके पैरों तले से ढह गई हो। कुछ ही दिनों की शादी ने उनके सपनों का महल चूर चूर कर दिया था। अब खालिद अपनी मनमानी से जी रहा था। रोज़ देर रात घर लौटता, अक्सर नशे में ढला हुआ मिलता और लड़ झगड़ कर आलिया पर हाथ उठाता। क्या फ़र्क पड़ता कि अब वो क्या कर रहा है, वो ये क्या चाहती है। उसकी किसी बात की अब उसे परवाह ना थी। उसे वो दिन याद आते थे, वो दिन जब माँ बाप का प्यार, उसका घर, उसकी दुनिया। अब वो यादें उसे काट काट कर चीर रहे थे। उसके प्यार की लाली अब पत्थर में बदलती जा रही थी, मगर दिल में कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही। शायद ये वक्त गुजर जाएगा, शायद खालिद का नशा उतर जाएगा, नशे को छोड़ देगा और उसके साथ प्यार से पेश आएगा। लेकिन खालिद बदलने का इरादा नहीं रखता था। वक्त गुजरा तो आलिया के यहाँ मेहमान की आमद हुई। कुछ वक्त गुजरा, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके कहा कि बेटी है, तो इसके दिलो दिमाग पर कुछ और ही सवार था। आलिया की तो अब दुनिया ही बदल गई। घर आकर खालिद ने उसे बहुत मारा पीटा कि मैं इस बेटी को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। अब हमें ये घर भी फ़ौरन फारिग करना होगा। अब मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी ज़िंदगी में जहर घोलो, बेटी पैदा करो। आलिया की ज़िंदगी में अब तूफ़ान आ गया था। उसने उसे याद दिलाया कि हमने जो किया था वो हमारी मोहब्बत था, ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन उसके लफ्ज़ों का कोई असर ना हुआ। खालिद ने बार बार दबाव डाला, इसे मार पीट कर इस पर दबाव डालता रहा, लेकिन वो उसकी मार खा कर कठोर बनती गई। आलिया का दर्द गहरा होता गया। एक दिन खालिद इसे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया। उसने साफ कह दिया कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और कहने लगा, अगर तुमने हंगामा किया तो इसकी सज़ा तुम खुद भुगतोगी। ये बच्चा मुझे किसी हाल नहीं चाहिए। लेकिन वहीं अस्पताल के बाहर इसने शोर मचाकर कह दिया कि मैं ये नहीं होने दूंगी, ये मेरा बच्चा है। और फिर जैसे तैसे करके वो छुप छुपा कर वहाँ से भाग निकली। खालिद की नज़रों से बच बचाकर वो वहाँ से निकल गई, लेकिन वो कहाँ जाए। घर से भागकर उसने जो कदम उठाया था उसके सामने जब जाएगी, वालिदैन के सामने जाएगी, तो उनके चेहरे पर क्या गुजरेगी, क्या कहेगी रिश्तेदारों के बीच के इसका क्या ठिकाना है, किससे मदद मांगे। अब तो अचानक से दुनिया भी इस पर बंद होती गई और उसने अपने लिए
ایک ایسا راستہ چنا کہ وہ چھپ چھپا کر جنگل کی طرف دوڑی اور پھر اس جنگل میں آ کر اپنے آپ کو سزا دینے لگی۔ اب وہ لڑکی جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی کہانیاں سناتے تھے کہ وہ کیسی خوبصورت تھی، ماں باپ کی لاڈلی تھی، اور پھر اب وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کرے تو کیا کرے، اس کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے، کیسے اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایک صحیح راستہ نکالے۔ چلتے چلتے عالیہ جنگل پہنچ گئی، چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو اسے دو اونچے پیڑوں کے بیچ ایک پرانی سی جھوپڑی دکھائی دی۔ جیسے وقت نے اسے بھلا دیا، وہ تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور لاچار تھی۔ اس نے جھوپڑی کو اپنا آسرا بنا لیا۔ وہ اپنے خدا سے معافی مانگتی رہی کہ اے خدا، مجھے میرے ماں باپ کی نافرمانی کی یہ جو سزا ملی ہے مجھے معاف کر دے۔ اس کی دعاؤں میں درد تھا، وہ بوجھ تھا ایک دل پہ جو وہ لیے پھر رہی تھی، اور پھر ایک ماں بننے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ لیکن ایک رات اسے اچانک درد اٹھا، اور پھر کوئی وہ اس کا مددگار نہ تھا، کوئی سہارا نہ تھا۔ جنگل کے سناٹوں کے بیچ وہ تڑپتی رہی، اللہ کو پکار رہی تھی۔ تب اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک سانپ جھاڑیوں سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈر کے مارے اس نے حفاظت کی خاطر آنکھیں کس کر بند کر لی۔ سانپ اس کے چاروں اور گھومتا رہا، مانو اس کی حفاظت کر رہا، اور پھر جیسے کسی چمکدار سی اس رات میں اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ تھکی ہوئی عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے اور میری بیٹی کو حفاظت سے اس رات میں بچائے رکھا۔ سانپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں عالیہ، میں وہی سانپ ہوں جسے تم نے کبھی اس جنگل میں اپنی پلو میں چھپا لیا تھا۔ جیسے اس نے یہ کہا تو ایک یاد جھٹکے سے لوٹ آئی۔ واقعی یہ وہی سانپ تھا جو ایک دن اس کی مدد مانگنے آیا تھا، اور جس سے اس نے اپنے پلو میں چھپا کر اس سپیرے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اپنی اس بیٹی کا نام صبا رکھا۔ روشنی اور سچ میں صبا اس کے اندھیرے جیون کی ایک ننھی کرن بن گئی۔ سانپ اب اس کا ساتھی بن گیا، کبھی صبا کے ساتھ کھیلتا، کبھی عالیہ کی رکھوالی کرتا۔ تو اب سانپ وہ اس کی اولاد کی طرح بن گیا تھا۔ دو چھوٹے بچوں کو لے کر جھوپڑی میں ایک دن وہ سانپ آ گیا۔ صبا تو خوش ہو کر اچھل پڑی کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں، کیا یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ لیکن عالیہ کی نظریں ان بچوں پر پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کٹھور آواز میں پوچھا، یہ بچے کون ہیں، کہاں سے لائے ہو؟ سانپ نے گمگھیر آواز میں کہا، یہ تمہارے شوہر خالد کے بیٹے ہیں، اس نے دوسری شادی کر لی اور ان جڑواں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے تمہاری زندگی برباد کی تھی، اب اسے سمجھ آئے گی کہ کسی ماں کا درد کیا ہوتا ہے۔ عالیہ کے چہرے پر گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ پل تک بچوں کو دیکھتی رہی، ان کے معصوم چہرے، ان کی بے فکر سانسیں، اور پھر وہ بولی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر خالد ظالم تھا تو ان بچوں کی ماں کا کیا قصور؟ میں بھی وہی کروں جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں کسی ماں کا دل نہیں توڑ سکتی، انہیں واپس لے جاؤ۔ سانپ ہچکچا کر رہ گیا، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہارا بدلہ لینے کا موقع ہے۔ عالیہ نے بدلے سے زیادہ کہا کہ بڑی جو چیز ہے وہ انسانیت ہے۔ میں نے بہت غلطیاں کی، اب کسی کے بچوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کر سکتی۔ سانپ نے سر جھکا لیا۔ اگلے دن وہ بچوں کو واپس ان کے گھر چھوڑ آیا۔ جب خالد نے اپنے گم شدہ جڑواں بچوں کو واپس دیکھا تو پاگلوں کی طرح رو پڑا۔ شاید اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ سال گزرتے گئے، وقت نے اپنے نشان چھوڑے، اور پھر جنگل میں وہ رہنے والی صبا اب جوان ہو چکی تھی۔ چمکتی جوانی تھی، پر اس کے چہرے پر اب ایک سکون تھا، اور وہ سانپ اب بھی وہی تھا، پہرے دار کی طرح صبا اور عالیہ کی حفاظت کرتا ہوا۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں صبا اسے پکارتی، دوست تم تھکتے نہیں؟ اور سانپ مسکراتا کہتا، میں نہیں تھکتا۔ صبا ایک دن جنگل کی خاموشی میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز آئی، کسی کے سسک سسک کے رونے کی۔ عالیہ نے جھوپڑی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ان پیڑوں کے بیچ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کا جو جسم تھا جھٹکوں سے بھرا ہوا، بالوں میں مٹی اور سفیدی کی لکیریں، وہ آدمی کوئی عجم بھی نہیں تھا، یہ وہی خالد تھا، وہی شخص جس نے کبھی عالیہ کی زندگی کو نرک بنا دیا تھا۔ خالد نے جیسے ہی عالیہ کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا، مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور ٹوٹی آواز میں کہنے لگا، عالیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور شانت آواز میں کہا، لیکن جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں کہا تھا وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ خالد رونے لگا، مجھے معاف کر دو عالیہ، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، جس بیماری نے مجھے جکڑا ہے وہ مجھے دھیرے دھیرے کھا رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ دیا، انہوں نے مجھے بے گھر کر دیا، کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اب تو خود اپنی سانسوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس کی باتوں میں درد تھا، لیکن عالیہ کی نظروں میں
कोई भी ऐसी बात ना थी। वो देख रही थी कि वो वाकई सच बोल रहा है कि उसे कहने लगी, ये सब तुम्हारी अमाल का नतीजा है। अगर तुमने इस वक्त बेटा बेटी में फ़र्क ना किया होता तो शायद आज तुम्हारे बेटे तुम्हें ऐसे ठुकराते नहीं। जिस बेटी को तुमने बोझ समझा उसकी मोहब्बत आज तुम्हें ना मिल सकती। उसी वक्त सबा झोपड़ी के पास आए। खालिद की नज़रें उस पर पड़ी और वो जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में हैरानी और पछतावा दोनों थे। सबा मेरी बच्ची, वो बोला और इसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आलिया उसके आगे आ खड़ी हुई कि तुम्हारे जैसे बाप की कोई ज़रूरत नहीं, इसे तुम जा सकते हो। खालिद, जो सज़ा तुम्हें मिली है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। खालिद ने हाथ जोड़कर कहा, इसकी आवाज़ कांप रही थी। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया। मुझे अब समझ आया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। आंखों में आंसू लिए वो जंगल के अंधेरे में खो गया। सबा चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में अपने बाप के लिए ज़रा भी मोहब्बत ना थी, क्योंकि इसने अपनी माँ से एक ही रिश्ता रखा था। उसकी माँ और वो अब वक्त गुजार रहे थे। आलिया अब सुकून में थी। वो कभी नहीं सोचती थी कि एक दिन जंगल के किनारे बैठी थी जब वही सांप वहीं आ गया, वही जो सालों से इसकी हिफाजत कर रहा था। आलिया ने उसके कहा, तुम्हारी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया है। पास की नदी के किनारे एक पुराना कुआं है, उसमें खजाना छुपा है, उसे ले लो और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी जाकर शुरू करो। और फिर वाकई वो सांप सच कह रहा था। वो खुद गया और उसके सिक्कों जवाहिरात से भरा थैला लेकर लौटा। लो, इसे पकड़ लो, एक अच्छा घर बनाओ और उसकी शादी अपनी यानी सबा की शादी किसी नेक इंसान से कर दो। ये सब सुनकर आलिया ने उससे ख़जाना लिया, शहर में एक बड़ा मकान बनवाया और सबा की शादी एक नेक दिल लड़के से कर दी। शादी पूरे शहर में चर्चा का वजह बन गई। एक ऐसी कहानी थी ये जिसमें दर्द से इंसानियत की जीत हुई थी, लेकिन आलिया ने अपने पुराने साथी को नहीं भुलाया। हर हफ्ते वो जंगल जाती, उसी झोपड़ी तक और उसी सांप से मिलने। दोनों देर तक बातें करते जैसे पुराने दोस्त यादें ताज़ा कर रहे हों। और फिर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो सांप, वो जंगल, वो झोपड़ी, सब कुछ बेकार नहीं गया और वो माफ़ी देने वाले इंसान सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा कि कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सिखाती है जो हमने दूसरों के साथ किया होता है?